السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل ما اوحی الیک من الکتاب واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں وحی کیا گیا ہے وہ انہیں پڑھ کر سنا دیجیے۔ کوئی بھی رب کے ارشادات کو بدلنے کا حق نہیں رکھتا، بدل نہیں سکتا، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائے کہ دنیاوی زندگی کی زینت کو چاہنے لگے۔ نہیں آپ ایسے شخص کی بات مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 27 اور 28 یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ الحمدللہ، بفضل اللہ، بعون اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، اصحاب کہف کے قصے کو مکمل ہونے کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، لیکن اصل میں یہ جو مخاطب ہے وہ قریش مکہ، سرداران قریش ہیں، جن کا اصول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ہمارا ایک کنبہ ہے، ایک خاندان ہے۔ آپ جو ہے دین کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کی تمام باتوں کو ماننے کے لیے ریڈی ہیں، کوئی بھی بات آپ کی نہیں ہم لوگ ٹھکرائیں گے، لیکن ایک کام کر دیجئے کہ اس قرآن کریم میں جہاں جہاں پر ہمارے معبودوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان کو مت پوجو، اللہ کی عبادت کرو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں، وہ خود محتاج ہیں، جو اس طرح کی جو آیتیں ہیں آپ ان کو پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ چھوڑ دیں گے ہم آپ کی ہر بات مانیں گے اور ہم لوگوں میں پھوٹ پڑنے سے بھی بچ جائے گی۔ دیکھیے یہ بہت ہی نیچرلی بات ہے جو عموماً سماج و معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ عموماً آپ ہر سماج و معاشرے میں دیکھیے گا جہاں پر ایک ہی علاقے، ایک ہی کنبے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کمپرمائز کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ تھوڑا ان کا بھی چھوڑ دو، تھوڑا ہمارا بھی چھوڑ دو، تھوڑا ان کا بھی چلے، تھوڑا ہمارا بھی چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو اصل میں مخاطب کیا، سرداران قریش کو اصل میں مخاطب کیا، جن کا یہ بیس تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو اور کمپرمائز کر لو۔ آپ کی تمام بات مانیں گے، لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں پر ہمارے معبودوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان کے مطالبہ کے جواب میں، ان کے مطالبہ کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور ارشادات میں رد و بدل اور ترمیم و تبدیل کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا کہ اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ خاص سینس میں، خاص وقت میں اور خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ عموم ہے۔ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ رہ کے رہنے والے کوئی بھی لوگ ہو یا کوئی بھی فرد ہو، جو بھی ایسا کرے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ دوسروں کے معاملات میں کمپرمائز کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا یہی حکم ہے، حق و باطل میں کمپرمائز کی کوئی گنجائش نہیں۔
جہاں پر حق کی بات آ جائے گی، جہاں پر کتاب کی بات آ جائے گی، جہاں پر منہج کی بات آ جائے گی، جہاں پر عقیدے کی بات آ جائے گی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کی بات آ جائے گی، وہاں پر کسی سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے نصیحت فرمائی، اور یہ ایسی نصیحت ہے جو عموماً دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر کے رکھیے جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کو دیکھنا شروع کر دیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے، روکے رکھیے، جوڑے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹائیے کہ دنیاوی زندگی کی چاہت کی زینتوں کو آپ چاہنے لگے۔ یہاں پر رب کو پکارنے والے جو لوگ ہیں روایات کے مطابق، حالانکہ رب کو پکارنے والے تو آج کے ڈیٹ میں بھی ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، رب سے جڑنے والے ہیں، رب سے اپنے رابطے کو استوار رکھنے والے ہیں، صبح و شام رب کو پکارنے والے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور سے جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے وہ سیدنا بلال بن رباح، سیدنا صہیب رومی، سیدنا خباب بن الارت، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام انتہائی غریب طبقہ کے تھے۔ غریب اور امیر کا جو مسئلہ بنتا ہے نا، یہ عموماً معاشرے کے اندر دیکھا ہے۔ غریبوں سے دوری اختیار کرنا، امیروں سے ملنا لگنا، ان کے لیے کچھ بھی کر دینا، ان کے لیے تمام وقتوں کو نکال لینا، یہ عموماً سماج و معاشرے میں دیکھا گیا۔ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو نام آپ کے سامنے لیا گیا ہے، یہ سب غریب طبقے کے لوگ تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ایک زمانے میں قریش مکہ کے غلام تھے، یا اس زمانے میں بھی غلام تھے اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ تھے۔ اب سرداران مکہ کے جو اونچے ناک کے لوگ تھے، جن کے پاس دھن دولت تھا، خاص طور سے جو ذکر ہے عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، اس طرح کے جو بڑے بڑے سرداران تھے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹے موٹے لوگ جو ہے آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، چونکہ کبھی کسی زمانے میں ہمارے غلام رہے نا، تو ہم ان کے پاس کیسے جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ غلام ہے، ایٹیٹیوڈ، یہ تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، آپ کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، ہمارے لیے ایک وقت خاص کر دیجئے اور اس وقت ان لوگوں کو ہٹا دیجئے۔ یہ جو چند صحابہ کا جو میں نے نام لیا ہے، یہ صحابہ کرام برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے تھے، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اب یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ آپ ایک کام کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو ہٹا دیجئے گا نا، تو ہم آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو، کیونکہ آپ بڑی چاہت رکھتے تھے کہ سرداران قریش جو ہے وہ ایمان لے آئے تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے تنبیہ کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ یہ جو سارے کے سارے ہیں جو ہمارے سامنے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو پکے سچے مومن ہیں، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں گے تو نو پرابلم، لیکن اگر سرداران قریش آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد وہ میری بات سن لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے، اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فوراً کہا کہ نہ کو نہیں، یہ جو لوگ ہیں جو برابر آپ سے چمٹے ہوئے ہیں، جو برابر اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اصل میں یہی آپ کا اصلی سرمایہ ہے، دوسرے لوگ آپ کے سرمایہ نہیں ہیں، یہ اصل میں آپ کے اصلی سرمایہ ہیں۔
آپ اپنے آپ کو اپنے دل کو ان کے ساتھ مطمئن رکھیے، ان سے جوڑے رکھیے، کیونکہ یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے، اپنے رب کی رضامندی چاہنے والے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے کہ آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینتوں کو چاہنے لگے۔ اور آگے مزید کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کی بات بالکل نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی بھی عزت و اکرام کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ اور کچھ نہیں، صرف تقویٰ۔ جو جس قدر زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اسی قدر تکریم والا ہوگا، اسی قدر عزت والا ہوگا، اسی قدر اکرام والا ہوگا، اسی قدر احترام والا ہوگا، اسی قدر اس کا مقام بڑا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے، آپ ہمیشہ ان سے اپنے نگاہوں کو جوڑے رکھیے، اپنے دل کو ان کے ساتھ باندھے رکھیے، ہمیشہ ان کے اوپر اپنی نگاہ کرم کو رکھ کے رکھیے، کیونکہ یہی لوگ آپ کے اصلی سرمایہ ہیں، اور وہ لوگ جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ کیوں غافل کیا؟ آگے اللہ نے مزید کہا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی چاہت کی پیروی کی، جو ان کا دل چاہتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، وہ ان کا کوئی اصول نہیں، جو ان کو اچھا لگے گا، جو ان کی چاہت ہوگی، جو ان کو پسند آئے گا، بس وہ وہی کام کریں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کی باتوں کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے، آپ کو ہمیشہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھنا ہے۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر یہاں پر بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا